عمومی موقف ہے وہ یہ ہے علم کلام طرح اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ علم کلام سے کیا مراد لیتے ہیں، کیونکہ جو عموماً ہمارے علم کلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی آج کل یعنی مطلب یہ کہ اس کی اکثر تو وہ علم عقائد ہوتا ہے، یعنی وہ جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کو کیا عقائد ہیں مسلمانوں کے تفصیلی مختلف موضوعات پر، اور بعد وہ عقائد ہیں جس میں جو ہے فلسفیانہ مباحث جو ہیں مسلمانوں کے درمیان زیادہ راسخ ہوئی، کیونکہ شروع میں وہ اسلام کے دفاع کے لیے وہ مباحث آئے، بعد میں جو ہے وہ مباحث اس لحاظ سے علم کلام کا حصہ بن گیا کہ مختلف جو علم کلام کے مذاہب ہیں ان میں ان موضوعات پہ مباحث ہونے لگے، اور یہ ایک علوم فطری بات ہے، اس کے نتیجے میں علوم جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام جو ہے مسلمانوں اسلامی علم ہے، پھر اصول فقہ کی طرح علم فقہ کی طرح صرف و نحو کی طرح علم حدیث و تفسیر کی طرح ایک اسلامی علم ہے، اور تمام اسلامی علوم کی طرح اس میں عقل اور نصوص استعمال ہوتے ہیں، اور عقل کی بنیاد پہ نصوص کو سمجھا جاتا ہے اور اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے اور اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں مذاہب ہیں، اہل سنت کے مذاہب ہیں، اہل سنت کے باہر کے مذاہب ہیں، اندر کے مذاہب، اور مذاہب کے اندر بھی مذاہب ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جیسے اناف کا ایک مذہب، لیکن اناف کے اندر جو ہے مذاہب ہیں مطلب مالکی مذہب ہے فقہ میں، اس کے اندر یعنی 5 مذاہب ہیں تقریباً۔ اسی طرح مطلب یہ کہ علم کلام میں اشعری اور ماتریدی اور حنبلی، اور پھر حنبلیوں کے اندر بھی مذاہب ہیں علم یا روایات ہیں، اسی طرح اشعریوں کے، اور پھر اوور دی ورٹیکل یعنی تاریخی طور پہ جو اوائل حنبلی ہیں، اب امام اشعری جو ہیں وہ بھی اشعری مذہب کے بانی سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو مذہب ہے وہ متاخرین اشاعرہ سے مختلف ہے، کیونکہ صورتحال بدلتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عقائد ان کے مختلف ہیں، عقائد تو تمام تقریباً جو عمومی عقائد ہیں، جو بنیادی اسی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت ہیں، یہ تشیع ہیں، یہ اعتزال ہیں، کیونکہ عمومی عقائد جو ہیں ان کے ایک ہیں۔ تو جس چیز پہ ہم نے علم کلام اس لحاظ سے جو ہے وہ دفاع اسلام اور رد اعتراضات، یہ ایک اہم جز ہے علوم اسلامیہ کا، اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر ہے وہ عقیدتی بنیاد پہ ہی آپ کرتے ہیں دفاع اسلام، اور عقل سے کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ نصوص کی عقل ہی سے سمجھیں گے، جس طرح زبان سے کوئی مفر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ زبان کی کوئی تقدیس ہے یا زبان کے فہم میں لوگوں کو فرق نہیں ہے، لوگوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لحاظ سے علم کلام جو ہے اس کا نہ ہم نے کہا کہ وہ روایت سے انحراف ہے، یہ کہا ہے کہ جب دفاع اسلام اس کا مقصد ہے اور رد اعتراضات اس کا مقصد ہے، تو صورتحال کے بدلنے سے دفاع اسلام کے تقاضے بھی بدلتے ہیں، اور اعتراضات بدلنے سے نئے اعتراضات اور نئے جوابات بھی آتے ہیں، اور اس علم دوسرے علوم کی طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی کاوش ہے، اور انسانوں کے درمیان ان معاملات پہ جو ہے اختلاف ہوتا ہے، تو وہ اختلاف جو ہے اس علم کا حصہ ہے، مختلف مذاہب کا حصہ ہے، یعنی اور ان مباحث کے نتیجے میں مذہب کے اندر مختلف موضوعات میں مختلف روایات نکلتی ہیں، ان کو کسی کو رد نہیں کیا، اور ہمارا اپنا کام جو ہے اسی علم کلام کی تجدید اور اسی کو جاری رکھنے کی کوشش ہے، اس کے خاص چند موضوعات پر یعنی تصور عقل وغیرہ پر، اور اسی علم کلام کی بہترین روایات کی بنیاد ہی پر یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور جو ہمارا موقف ہے وہ نصرت علم کلام ہے، رد علم کلام نہیں ہے، اور تجدید علم کلام ہے، تجدد نہیں ہے غیر۔ اور یہ علم کلام کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہا ہے، ناممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، کیونکہ انسان کا فہم بدلتا ہے، اس کے صورتحال بدلتے ہیں، اور اعتراضات بدلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ جب 13ویں صدی میں جس تصور عقل کی بنیاد پر مثلا اسلام کا دفاع کیا گیا، اگر اس تصور عقل میں بات کی صورتحال کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیلی آئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مختلف رویہ اختیار کرنا کوئی علم کلام پر نہ اعتراض ہے، نہ متکلمین کا رد ہے۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ مطلب یہ کہ علم ریاضی کیا ہے، اگر متکلمین نے علم ریاضی کو ایک طرح سے سمجھا اور آج میں اس کو دوسری طرح سے سمجھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی علم کلام کا رد کر رہا ہوں، اور نہ علم ریاضی کیا ہے اس کا دین سے ایسا کوئی تعلق ہے، یہ تو ایک انسانی کاوش ہے، اور اس کو علم ریاضی کیا علم ریاضی خود ایک انسانی کاوش ہے، اس کو سمجھنا، اس کے منہاج کو سمجھنا خود ایک انسانی کاوش ہے۔ اب علم ریاضی کے بارے میں افلاطون کا الگ نظریہ ہے، ارسطو کا الگ نظریہ ہے، ہمارے متکلمین میں یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، اس میں ارسطو اور افلاطون کا ایسا کوئی یعنی خصوصیت نہیں ہے۔ آج جو ہے علم ریاضی کا ایک مختلف تصور ہے، اس کے منہاج کے بارے میں مختلف مباحث ہیں۔ اگر مطلب یہ کہ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں علم ریاضی کے بارے میں جو ہے، اور اس کے منہج کے بارے میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ اگر امام غزالی سے مختلف ہے یا امام رازی سے مختلف ہے، تو اس میں کوئی امام غزالی اور امام رازی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، یعنی یہ ایک فطری بات ہے، اور نہ یہ علم کلام کا کوئی ارادہ ہے۔
تو یہ بالکل ایک مطلب یہاں اعتراض کیا گیا ہے، اس کی کوئی